اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، نالج فیکٹری میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کا ٹاپک ہے ہماری زمین کس طرح وجود میں آئی۔ خواتین و حضرات، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ وہ جب اس کائنات میں کوئی چیز پیدا کرنا چاہتا ہے تو بس اتنا کہتا ہے کن، یعنی ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو کوئی کام کرنے کے لیے نہ تو ہماری طرح کوئی تگ و دو کرنا پڑتی ہے اور نہ ہی وہ ہم انسانوں کی طرح کسی ذرائع کا محتاج ہے۔ ناظرین، انسان شاید اس دنیا کی وہ سب سے متجسس مخلوق ہے جو ہر وقت نہ صرف اپنے ماحول بلکہ اس وسیع کائنات کی ہر شے کو کھوجنے، اس کی حقیقت جاننے کی جستجو میں لگا رہتا ہے۔ یہی کھوج اسے آج چاند، ستاروں اور کروڑوں نوری سالوں کے فاصلوں پر واقع کہکشاؤں تک لے گئی ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم اسی موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اور غالباً اس موضوع کے منتظر لاکھوں لوگ ہیں، یعنی ہماری کائنات کس طرح وجود میں آئی۔ خواتین و حضرات، حال ہی میں ڈان نیوز میں بگ بینگ نامی ایک آرٹیکل پبلش ہوا ہے۔ اس آرٹیکل کے مطابق بگ بینگ انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بڑے دھماکے کے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق آج سے تقریباً 14 ارب سال پہلے زمین ایک بہت ہی چھوٹے سے نقطے میں بند تھی، لیکن خواتین و حضرات، یہ چھوٹا سا نقطہ اپنے اندر بہت بڑی انرجی رکھتا تھا اور اس انرجی کی وجہ سے یہ نقطہ ایک زوردار دھماکے سے پھٹا اور ٹکڑوں کی صورت میں خلا میں پھیل گیا۔ ہماری زمین ان ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ چنانچہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس بگ بینگ کے نصف سیکنڈ کے بعد اس ٹکڑے کا ٹمپریچر آدھا ہو گیا تھا، اور وہ آدھا بھی اتنا کہ اس کے ایک نیوکلیس کا ٹمپریچر آج کے سورج کے ٹمپریچر کے مطابق تھا۔ خواتین و حضرات، سائنسی نظریے کے مطابق مادے میں جب بہت زیادہ توانائی ہو تو کشش ثقل یعنی گریوٹی چیزوں کو اپنی جانب کھینچنے کے بجائے ایک دوسرے سے دور دھکیلنے والی قوت بن جاتی ہے۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کائنات کی تخلیق کے بارے میں سورۃ انبیاء میں کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں: کیا کفار یہ نہیں دیکھتے کہ زمین و آسمان باہم بند ہو کر ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا۔ خواتین و حضرات، بگ بینگ کے 4 لاکھ سال بعد پوری کائنات ایٹمی ذرات کے دھوئیں پر مشتمل تھی۔ سائنسی نقطے کے مطابق یہ دھواں ہیلیم اور ہائیڈروجن پر مشتمل تھا۔ جب گریوٹی نے اس گیس اور دھوئیں کو آپس میں ملایا تو یہ بادل کی صورت اختیار کر گئے اور بعد میں گریوٹی کی وجہ سے سکڑنا شروع ہوئے، جس سے تارے، سیارے اور کہکشائیں وجود میں آئیں۔ ہماری زمین جس کہکشاں میں ہے اس کو ملکی وے کہتے ہیں۔ ہماری کہکشاں کو ملکی وے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں سے سفید دودھ کی مانند روشنی کا اخراج ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، خلا میں موجود ان بادلوں کے جن حصوں میں ہائیڈروجن اور ہیلیم کی مقدار زیادہ تھی، وہ سکڑنے کے بعد گرم اجسام کی شکل اختیار کر گئے اور اسی گیس سے ایک ایسا تارا بھی وجود میں آیا جو بعد میں سورج بن گیا۔ اس سورج نے بادل میں موجود 99.9% گیس کو اپنے اندر کھینچ لیا اور جو گیس اور دھول بچی اس نے تبدیل ہو کر ایک ڈسک کی شکل اختیار کر لی، اور اس کے بعد زمین اور دیگر سیارے اس کے گرد اس ڈسک میں گھومنے لگے۔ خواتین و حضرات، قرآن پاک کی سورۃ حامیم سجدہ میں کچھ اس طرح سے بیان ہوتا ہے: پھر ہم آسمان یعنی کائنات کی طرف متوجہ ہوئے اور وہ اس وقت دھواں تھی، تب ہم نے اس کو اور زمین کو حکم دیا کہ تم دونوں وجود میں آ جاؤ۔ ناظرین، سائنس کے مطابق کائنات اس عظیم دھماکے کے بعد ایک غبارے کی طرح پھیل رہی ہے۔ کائنات کے پھیلنے کے اس سائنسی نظریے کی تصدیق قرآن پاک کی سورۃ ذاریات میں اس طرح سے ہے: اور ہم نے اپنی قوت کے ذریعے آسمان کو تخلیق کیا اور ہم ہی اسے مسلسل پھیلاتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، زمین کے وجود کے بعد زمین میں بہت سے دھماکے ہوتے رہے اور اس نظریے کے مطابق ایک بہت بڑا گولا زمین سے ٹکرایا۔ کہا جاتا ہے کہ اس گولے کا سائز مارس جتنا تھا۔ اس گولے نے زمین کے ساتھ ٹکراؤ کی وجہ سے
کچھ گیسز کو کائنات میں بکھیر دیا، جس سے چاند وجود میں آیا، اور چاند کی گریوٹی اتنی تیز ہے کہ وہ زمین کو اس کے آربٹ سے ڈگمگانے نہیں دیتی۔ خواتین و حضرات، زمین بے جان تھی اور چاروں طرف صرف پگھلتی ہوئی چٹانیں تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمین ٹھنڈی ہونا شروع ہو گئی، لیکن نائٹروجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے فضا کافی زہریلی تھی اور زندگی کی کوئی بھی علامت نہ تھی۔ سائنس کا کہنا ہے کہ زمین کی پیدائش کے 50,000 سال بعد زمین پر اسٹرائڈ کی زبردست بمباری ہوئی۔ اس میں کچھ مینٹور اسٹرائڈ بھی تھے جو اپنے ساتھ پانی لاتے ہیں۔ اس طرح کچھ سالوں میں زمین پر کافی پانی جمع ہو گیا، جس سے سمندروں اور بادلوں کی بناوٹ ہوئی۔ اس طرح زمین پر موسموں کا آغاز ہوا اور زندگی وجود میں آئی۔ سائنس کی اس دریافت پر قرآن حقیقت کی مہر سورۃ مومنون میں کچھ اس طرح سے لگاتا ہے، اور ہم نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور پھر اس کو زمین پر ٹھہرا بھی دیا۔ خواتین و حضرات، سائنس اس امر کے بارے میں کہتی ہے کہ ایک ایسی چٹان تھی جس سے پانی کے فوارے نکل رہے تھے، گویا کوئی نہر بہہ رہی ہو۔ اسی انداز کو قرآن تفصیلاً سورۃ بقرہ میں کچھ یوں بیان کرتا ہے، اور پتھروں میں سے کچھ تو وہ ہیں جن سے نہریں نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی فواروں کی مانند پھوٹ پڑتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے زمین پر گر پڑتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جیسے سائنس کہتی ہے کہ نہ صرف اس پانی نے زمین کو گھیر لیا تھا بلکہ زندگی کا آغاز بھی اسی سے ہوا تھا۔ قرآن پاک کی سورۃ ہود میں کچھ اس طرح سے بیان ہوتا ہے، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اسی طرح ناظرین، سورۃ انبیاء میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ خواتین حضرات، کوئی بتا سکتا ہے کہ اس وقت کون سی سائنس یا ٹیکنالوجی تھی جس کی بنا پر قرآن پاک نے 1400 سال پہلے وہ حقائق بتا دیے جو آج کا سائنسدان اپنے تمام تر وسائل کو بروئے کار لا کر پیش کر سکا ہے؟ خواتین و حضرات، قابل غور بات یہ ہے کہ جو نظریہ قرآن پاک پڑھ کر ہمارے علماء دین کو دینا چاہیے تھا، وہ نظریہ آج ہمیں مغربی سمت سے سنائی دے رہا ہے۔ افسوس، جو باتیں ہمیں 1400 سال پہلے بتا دی گئی تھی ہم انہیں سمجھ ہی نہ سکے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور شب و روز کی گردش میں عقل سلیم والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سورۃ آل عمران۔ اسی طرح سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔